ونصلی ونسلم علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ بخیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ 9 کلاس کا اسلامیات کا پیریڈ ہے۔ سورۃ انفال کے جو آیت نمبر ہیں 42، 43، 44 اور 48 تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے کچھ سوالات جو ہیں آج وہ ہم حل کریں گے۔ سب سے آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ مسلمانوں کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیسا دکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خواب میں کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ یہ اصل میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ اور اس سے اگلا جو سوال ہے، غزوہ بدر میں اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خواب میں کفار تھوڑی تعداد میں نہ دکھاتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو، مسلمانوں کو خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی کر کے نہ دکھاتا تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان وہ اختلاف پڑ جاتا، لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیعَادِ، تو وہ اختلاف پڑ جاتا، جس کی وجہ سے اور مسلمانوں میں وہ اختلاف کی بنا پر وہ پھر کفار سے لڑائی کرنے میں سست پڑ جاتے، ہمت ہار بیٹھتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، اہل ایمان کو کفار کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ اگلا سوال ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ، اس کا ترجمہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ۔ اور اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے تو وَكُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ اس سے اگلا سوال ہے کفار کے ساتھ مقابلے میں مسلمانوں کو کن کاموں کو کرنے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو جب کفار کی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا ہو، لڑائی کے لیے جب آمنا سامنا ہو جائے تو مسلمانوں کو اس موقع پر چند کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور چند سے منع کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور ثابت قدم رہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور صبر کرے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو کام کرنے والے اور نہ کرنے والے کیا ہیں؟ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری عزت اور وقار ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی مدد، نصرت کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ تو جب شیطان، کیونکہ کفار مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب وہ آمنا سامنا ہوا غزوہ بدر کے میدان میں مومنین کا اور کفار کے ساتھ، تو اس وقت شیطان بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو مدد و نصرت تھی فرشتوں کی صورت میں، اسے دیکھ کر تو شیطان نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، لہذا مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو وہ ایڑیوں کے بل پھر گیا۔ اگلا سوال ہے میدان جنگ میں کس چیز کے بغیر فتح حاصل نہیں ہو سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور استقامت اور اللہ رسول کی اطاعت اور صبر کے بغیر فتح اور کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال ہے شیطان نے کفار کو مکہ سے نکلتے وقت کیا کہا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک کنانی کی ایک سردار تھا کفار کا، اور بڑا رئیس تھا، نواب تھا، اس کے پاس مال و دولت زیادہ تھی، اس کے پاس نوکر چاکر فوج زیادہ تھی، تو اس لیے شیطان نے اس کا روپ اختیار کیا اور اس کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مال و دولت آپ کے ساتھ ہے، میری فوج آپ کے ساتھ ہے، لہذا آپ گھبرائیں نہیں، انی جار لکم، میں تمہارا دوست ہوں۔ لیکن جب کفار اور اہل ایمان کا آمنا سامنا ہوا تو شیطان اسی وقت پھر گیا اللہ کی مدد و نصرت فرشتوں کی صورت میں دیکھ کر، اور کہا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اس موقع پر وہ ناقص آ کے ایڑیوں کے پر وہ پھر گیا۔ اگلا سوال ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیر اللہ کو تفلحون کا ترجمہ کرے۔
اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگلا سوال ہے باترن اور محیطن کے معنی لکھیں۔ باترن کے معنی ہے اتراتے ہوئے، اور محیطن کے معنی ہے احاطہ کیے ہوئے۔ اگلا آخری سوال ہے مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے کی ممانعت کیوں دی گئی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو؟ اس لیے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے تو اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک تو تم بزدل ہو جاؤ گے، جو دشمن ہے وہ تم پر حاوی ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے تمہیں جو ہے وہ شکست دے دے گا۔ اور دوسری بات، ایک تو ہے کہ بزدل ہو جاؤ گے، ہمت ہار، اور دوسری بات وتذهب ريحكم، تمہارا وقار، تمہاری تکریم، تمہاری عزت وہ ختم ہو، اقبال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ وہ تقریباً 10 سوالات ہیں جو میں نے آپ کو جو لیے میں نے لکھوائے، اس کے آنسر بھی بتا دیے، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا